اللہ تعالیٰ بس ایمان سلامت رکھے ہمارا، اہل سنت و جماعت پہ ہم استقامت دے۔ فتنے تو پہلے بھی بہت آئے، خلیفہ یا بادشاہ ہارون رشید کے 2 بیٹے، کتنے پہلے کی بات ہے نا، عباسی خلیفہ 150 سال بعد، اسلام کے 150 پونے 200 سال بعد ہارون رشید بادشاہ تھا، اچھا بادشاہ تھا، سنی تھا، اور اس نے اپنے بیٹوں کی بڑی اچھی تعلیم تربیت بھی کروائی، لیکن ایک فتنہ ان میں آ گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، یونان کا جو فلسفہ ہے نا اس کی انہوں نے کتابوں کا ترجمہ کرایا تو ان میں اس سے جو متاثر ہو کر انہوں نے قرآن پاک کو اللہ کی مخلوق کہنا شروع کر دیا۔ امام احمد بن حنبل کا دور تھا، آپ نے فرمایا کہ قرآن تو اللہ کا کلام ہے، کلام اس کی صفت ہے، صفت اللہ کی صفت تو مخلوق نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ بادشاہ جو تھا، اس کا بیٹا تھا مامون رشید، امین رشید پھر بھی ٹھیک تھا، امین نے نہیں بولا ایسے، مامون نے بولا، مامون نے امین کو قتل کر دیا تھا، خود بادشاہ بن گیا تھا۔ تو پھر یہ مذہب ان کا چلا، فتنہ ہوا، اب سلطنت اسلامی کا بادشاہ ہو وہ بد مذہب ہو جائے اور سارے لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، کتنا بڑا فتنہ تھا یہ۔ اللہ نے ایک بندے سے کام لیا، احمد بن حنبل، امام احمد بن حنبل، آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ مخلوق نہیں ہے، ہم جیسا نہیں ہے یہ، کیونکہ انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ اگر اب اللہ کے قرآن کو مخلوق مان لیں تو قرآن سے بڑھ کر پھر انسان کو ماننا پڑے گا، تو پھر ہم تو قرآن میں خود ہی تبدیل کر لیں گے، پھر ہم اشرف ہو جائیں گے، ہم اللہ نہ کرے، ان کے قول کے مطابق، مذہب کے مطابق۔ تو ایک بد مذہبی جب پھیلتی ہے تو اس کی شاخیں نکلتی ہیں، بیج ہوتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، بدبودار زہر پھیلتا ہے اس سے۔ حدیث پاک میں ہے بس کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک صحیح ہوگا، باقی جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ کون ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، اس طریقے پر ہوں گے وہ لوگ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کی جماعت۔ تو اس لیے حضور کا طریقہ سنت کہلاتا ہے اور صحابہ کی جماعت کو جماعت کہتے ہیں۔ تو ہم ہوئے اہل سنت و جماعت، سنت جماعت والے، سنت بھی ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ بھی ہے، اور جماعت کی پیروی بھی ہے۔ تو یوں یہ صحیح ہے، ورنہ جس نے سنت کو چھوڑا گمراہ ہو گیا۔ سنت میں اہل بیت بھی آ گئے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ اہل بیت نسب کے اعتبار سے بالکل ایک ہے، کہ وہ انہی کے طریقے پہ ہیں، کیونکہ وہ اہل قرآن ہیں، جو اہل بیت کے بزرگ ہیں، بڑے ہیں، وہ کبھی قرآن کے خلاف نہیں جائیں گے اور کبھی صحابہ سے الگ ہٹ کے اپنا کچھ نہیں کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد اور آپ کے خادم یاران مصطفیٰ صحابہ کرام، ان سب کو اگر لیں گے تو وہ حق ہے مجموعہ، اور ایک کو لے کے باقی کو دوسرے کو چھوڑ دیں گے وہ گمراہی۔ کیونکہ کسی بھی چیز کا انکار اس درجے کا کفر شمار ہوتا ہے، جس درجے کا انکار ہوگا اسی درجے کا کفر مانا جائے گا۔ اصطلاحی اعتبار سے تو کفر وہ ہے نا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہ مانا، یہ ہے کفر۔ اصل کفر جو ہمارے یہاں اصطلاحی کفر کہلاتا ہے وہ یہ ہے، لیکن یہ ایمان کا کفر ہے۔
خوش عقیدگی کا انکار بھی تو ایک درجے کا کفر ہی ہے. جب نعمتوں کا انکار کفر ہو سکتا ہے، ولا ہے نا، ولا ان شکرتم لازیدنکم وان کفرتم ان عذابی لشدید. نعمت کا انکار بھی تو کفر، بلکہ شیطان کا انکار بھی یہ شیطان کا کفر ہے. ہاں وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا. کہ جو شیطان کا انکار کرے، شیطان کا کفر کرے، کفر مانا انکار، تو کفر شیطانی بھی ہے کہ کفر کرے شیطان کا، اور ایمان لائے اللہ پر. وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے اللہ پر، تو اس نے ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا، پکڑ لیا کہ جو ٹوٹنے والی ہے. یعنی وہ پار ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب قرار دے رہا ہے. تو دو باتیں ہیں، اللہ پر ایمان اور شیطان کا کفر. تو کفر کے یہ بھی ایک جگہ قسم ہے. تو صحابہ کرام کا انکار بھی یا اہل بیت کرام کا انکار بھی، یہ بھی ایک درجے کا کفر ضرور ہے. اصطلاحی وہ والا نہ صحیح، لیکن یہ والا لغوی تو ضرور آئے گا کفر. بد عقیدگی والا کفر ہو جائے گا. اہل بیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی جو اصطلاح ہے ہمارے پاس اہل بیت کی، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، گھر والے. تو گھر میں جو ہے، گھر میں سب سے پہلے بیوی ہوگی تو بچے ہوں گے نا. بھائی بیوی کے بغیر بچے تو ہوتے ہی نہیں ہے، محال عادی ہے. تو پہلے بیوی. آپ کی اہلیہ کا کیا حال ہے پوچھتے ہیں نا، آپ کی گھر والی کا کیا حال ہے پوچھتے ہیں، گھر والی کا کیا حال ہے. تو گھر والی سب سے پہلے اہل والی کو بولتے ہیں، والا یا والی کو، اہلیہ گھر والی. تو گھر والی کے بعد پھر گھر والے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کے بچے ہوتے ہیں، پہلے گھر والی. تو اہل بیت میں گھر والوں میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے بیٹے ہیں، حضرت سیدنا قاسم، حضرت سیدنا ابراہیم، حضرت سیدنا عبداللہ، جن کا ایک لقب طیب اور ایک طاہر تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ طیب اور طاہر دو بیٹے تھے، شہزادے تھے، لیکن اکثر یہ کہتے ہیں کہ ایک شہزادے تھے، بیٹے تھے جن کا نام عبداللہ تھا، اور ان کو طیب بھی کہتے تھے اور طاہر بھی. یہ طیب اور طاہر ان کے القاب تھے. بہرحال جو بھی ہو، 3 صاحبزادے ہوں، شہزادے ہوں یا 4 ہوں، وہ ہیں. پھر 4 شہزادی ہیں، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. یہ یعنی اولادیں خاص. پھر ان کی اولادیں، ان میں خاص امام حسن، امام حسین، کہ جو حدیث رضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو چادر میں لیا، تو ان میں مولا علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم ہے، بیوی فاطمہ الزہرا ہے، اور امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ. یہ بھی اصطلاحی اہل بیت ہے. اور جو آل کہلاتی ہے، آل کے تو جتنے معنی ہے وہ سب ٹھیک ہے. آل کا ایک معنی پیروکار ہے. وہ اغرقنا آل فرعون، ہم نے فرعون کی آل کو غرق کر دیا. تو آل کی ترتیب، وہ تو نامرد تھا، اولاد تو تھی نہیں اس کی، جتنے بھی تھے پیروکار تھے، ماننے والے تھے اس کو. تو آل کا لفظ پیروکار کے لیے بولا جاتا ہے ایک وسیع معنی میں. تو ہمارے علماء نے یہ بھی کہا کہ جو آل کا لفظ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو آل میں جتنا عموم کرو آپ، جتنی دعا زیادہ کرو، کہ کل مومن تقی نقی فہو آلی، یعنی حدیث پاک موجود ہے کہ ہر متقی
پرہیزگار مومن میری آل میں سے. آل مانا پیروکار, اولاد نہیں, وہ اہل میں آئے گا یا اولاد میں آئے گا, اس کے لیے لفظ اولاد کا ہوگا. آل کا لفظ سب کے لیے بولا جاتا ہے, اس میں اولاد بھی آتی ہے پیروکار بھی آتے ہیں, تو آل کا لفظ بڑا ہے. ہاں خاص ہم جو کہتے ہیں یعنی اولاد رسول, اس میں تو پھر وہ اولاد مبارک جو ہے وہ چلی ہے امام حسن امام حسین سے. ان کے جتنے بھی پھر آگے اولادیں ہیں سب آل رسول ہیں. یہ خاص آل نسبی آل رسول ہے. ایک پیروکار یعنی دینی اعتبار سے آل رسول ہے, آل نبی ہے, وہ دینی اعتبار سے پیروکار ہونے کے اعتبار سے. اس میں ہر مومن ہے, ہر مومن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, آل کا لفظ اس کے لیے آیا, اس کے لیے بھی دعا ہو سکتی ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے تھوڑی. ہاں ویسے خاص جو ہے, خاص تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خون سے جو نسب سے ہیں وہ خاص وہ ہیں یعنی آل رسول, تو ان کی بات بالکل الگ ہے. اس کے لیے کہا ہے اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا. نسل کی بجائے آپ آل بھی کہہ سکتے تھے, تیری آل پاک میں ہے, لیکن آپ نے وہ لفظ نہیں بولا کہ جو سب کو عام ہو, آپ نے خاص لفظ بولا کہ تیری نسل پاک میں ہے. اگر آل پاک کہہ دیتے وزن برابر ہی ہوتا. اعلیٰ حضرت پھر اعلیٰ حضرت ہیں رحمۃ اللہ علیہ, فرمایا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے عین نور یعنی نور کا چشمہ, عین اصل منبع, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو یہ جو نسل ہے یہ خاص آل رسول ہے, آل پاک. یہ جو امام حسن ہے اور ان کی اولادیں یہ بھی سادات میں شامل ہیں. ارے ان کے لیے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان ابنی ھذا سید. امام حسین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعارف نہیں کرایا, امام حسن پاک رضی اللہ عنہ کے لیے یہ تعارف کرایا کہ یہ میرا یہ بیٹا سردار کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جس کے لیے سید کا لفظ آیا ہے اپنی اولاد پاک میں, وہ امام حسن ہے. تو ان کے لیے تو بھائی نس وارد ہو گئی نا. تو فضیلت کن کی زیادہ ہوگی, امام حسن کی یا امام حسین کی؟ بھائی امام حسن نے خلافت پہ قدم رکھا مولا علی کے بعد, ٹھیک ہے, خلیفہ بنے آپ. امام حسین نے آپ سے بیعت کی کہ نہیں کی؟ جی بیعت کی. تو آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے امام ہوئے کہ نہ ہوئے؟ جی بالکل ہوئے. تو پھر افضل ہوئے کہ نہ ہوئے؟ صحیح. آپ کی قربانی بہت بڑی قربانی. یہاں کوئی کونسلر کی سیٹ نہیں چھوڑتا, بندے مروا دیتے ہیں. آپ نے خلافت کی سیٹ چھوڑی امت کی اصلاح کے لیے. کوئی چھوڑتا ہے؟ 60,000 کا لشکر آپ کے ساتھ تھا, ٹھیک ہے, آپ نے آپ نے فرمایا کہ یہ جنگ ہوگی تو دونوں طرف کے لوگ جان سے جائیں گے. کیا وجہ؟ امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو اولاد ہے وہ مشہور ہیں بہت, اور ان میں وہ سلسلہ ہے امامت کا بھی ہے جو کچھ لوگ کہتے ہیں. امام حسن جو افضل بھی ہے, جو خلیفہ بھی رہے, جو امام حسین کے بھی امام رہے, ان کی نسل کے بارے میں وہ زیادہ علماء کو تو پتہ ہے لیکن عوام کو اتنی زیادہ شعور نہیں. اس کی کیا وجہ؟ عوام کو نہیں پتا, اصل میں ان کو یہ نہیں معلوم کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام زیادہ کیوں لینے والے کیوں؟ کہ ان کی شادی جن سے ہوئی تھی کروائی تو خلیفہ ثانی نے تھی, عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ان کی شادی کروائی تھی سیدہ شہر بانو سے. ہم تو ان کو بھی سیدہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ ایران سے آئی تھی, ایرانی تھی. ایمان انہوں نے قبول کیا بعد میں, کہتے ہیں نا جو بعد میں ایمان قبول کرے وہ کمتر ہوتا ہے. تو جن کی اولاد میں
12 اماموں کو مانتے ہیں. انہوں نے تو ایمان بعد میں قبول کیا تھا. کہتے ہیں نسب تو ماں سے چلتا ہے, کہتے ہیں نا. جی جی تو نام تو لیتے ہیں بی بی فاطمہ کا رضی اللہ تعالی عنہ طیبہ طاہرہ, تو ان کا نام لیتے ہیں. تو امام حسن کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ بھی تو فاطمی ہے, ان کا تو نام ہی نہیں لیتے. لیتے ہیں تو شرم سار ہو کر, منہ چھپا کے. اور ان کی اولادوں کو تو امام حسین کے جو پیروکار اپنے آپ کو کہتے ہیں, وہ امام حسن کی اولادوں کو کافر کہتے ہیں. ہاں, کہتے ہیں کہ یہ امام زید جو تھے, تو یعنی حسن مثنیٰ جو تھے, اور ان کے جو آگے اولادیں ہوئی ہیں, انہوں نے تو خود امامت کا دعویٰ کیا بقول ان کے, اور امام زین العابدین کی امامت کو نہیں مانا. یہ کہانیاں بنائی ہوئی ہے نا, ان کی امامت کو حسنی سادات نے انکار کیا, تو یہ کافر ہو گئے. حسنی سادات کافر ہو گئے ان کے بقول. کیوں کہ امام زین العابدین ہاں شیعہ کرتے ہیں, انہیں کی بات بتا رہا ہوں. شیعان حسین کرتے یہ والے دعوے, شیعان حسین کہنے والے. وہ کہتے نہیں امام حسن کی اولاد تو گمراہ ہو گئی تھی معاذ اللہ. میں نے خود سنا ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. کیوں کہ وہ ہمارے حسین کی اولاد کو امام نہیں مانتی. تو امامت تو ان کا بنیادی عقیدہ ہے, امامت کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک, ہم تو اس کو بھی نور مانتے ہیں, سید مانتے ہیں, اور امام مانتے ہیں. امام ماننے میں ہمیں تو کوئی کباہت نہیں ہے. امام کا معنی پیشوا, بڑا, مقتدا بھی, جس کی امامت پر, جس کو بڑا ماننے میں ایک جماعت مسلمانوں کی بڑی جماعت اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے, وہ امام ہے. ٹھیک ہے. شادی کا بتا رہے کیا؟ تو اصل میں سیدہ شہر بانو کی شادی ہوئی امام حسین سے. کس نے کرائی؟ خلیفہ ثانی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کرائی. ٹھیک ہے. ان سے جو اولاد ہوئی وہ امام زین العابدین ہے. امام کہتے ہیں ہم تو, امام زین العابدین ہے. پھر انہی کی اولاد میں سے 12 امام ہوئے. تو ان کا تعلق کیونکہ ایران سے تھا, سیدہ شہر بانو کا, تو ایران والوں نے ان کو زیادہ فوقیت دینا شروع کر دی. بس یہ بات ایرانی ہونے کی وجہ سے. تو حضرت جو کربلا میں شہید ہوئے امام علی اصغر, امام علی اکبر, کیا وہ حضرت سیدہ شہر بانو کی اولاد نہیں تھے؟ نہیں تھے. سیدہ شہر بانو کی اولاد میں یعنی امام علی اکبر نہیں تھے, علی اصغر نہیں, یہ دوسری ازواج سے. ہاں, تو یہ فرق ہے. اب یہ کیونکہ لوگ آ رہے ہیں نا, یہ زیادہ ان کے جو نا کلپ آ رہے ہیں, اب ان کی تعلیمات لوگوں کے سامنے آ رہی ہے, تو اب ہمارے علماء بھی اس کو تھوڑا کھول کے بیان کرتے. پہلے نہیں کرتے تھے. کہاں کرتے تھے پہلے؟ تو ہمارے سر کے درد کے لیے بد مذہب دوسرے ہی تھے, یا رسول اللہ کے منکر, وہی کافی تھے سر کے درد کے لیے. اب یہ لوگ بھی آ گئے, یہ لوگ بھی اب ہمیں, بلکہ جو مطلب جس مذہب میں امام حسن کی اولاد کافر ہو, تو ہم تم کیوں نہیں ہوں گے؟ ہم تم کیوں نہیں ہوں گے؟ اگر یہ کہا جائے, پوچھا جائے کہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ, یا حضرت امام حسن مجتبیٰ, یا حضرت امام حسین شہید کربلا, ان تینوں میں افضل کون ہے؟ تو کیا جواب ہے سنت کا؟ مولا علی افضل ہے. مولا علی افضل, ہاں, تو ظاہر سی بات ہے. مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم, اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد تو نہیں ہے, خون رسول نہیں ہے ان معنوں میں, لیکن خونی بھائی تو ہیں. ٹھیک ہے, چچا زاد ہے نا, تو اس طریقے سے خونی رشتہ بھی ہے. پھر اخوت کا دینی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان کو فرمایا کہ تم دنیا آخرت میں تم میرے بھائی ہو مولا علی. حضرت جعفر تیار بھی تو ہاں حضرت عقیل بھی تو بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں کو بھی اپنا بھائی مختلف مواقع پہ اپنا بھائی ارشاد فرمایا. تو یہ ایک محبت کی بات ہوتی ہے. صحیح. ہاں محبت. تو محبت کے کلمات کو کوئی محبت تک ہی رکھنا چاہیے، اس کو کوئی الگ معنی نہیں اس کو ہم دے سکتے. اب جیسے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی ارشاد فرمایا. آپ نے کس کو اپنا بھائی ارشاد فرمایا؟ مولا علی نے. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر جو تھا اس کو ان میں سے جو لوگ جا بھاگ ہوئے ان کا حکم پوچھا مولا علی سے کہ یہ کون ہے جنہوں نے آپ سے جنگ کی؟ فرمایا اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں لیکن انہوں نے کسی غلط فہمی میں ہمارے خلاف تلوار اٹھائی، اسی لیے لڑنا پڑا. بھائی قرار دیا. تو بھائی کا بھائی تو بھائی ہوتا ہے. صحیح. تو مولا علی کا کو جس نے بھائی قرار دیا وہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جن کو مولا علی نے اپنا بھائی قرار دیا تو وہ ہیں یعنی امیر معاویہ اور ان کا لشکر. تو وہ جھگڑے نہیں تھے جو یہ بیان کرتے، وہ جھگڑے نہیں تھے. بھائیوں میں کبھی ہو جاتا ہے، بھائی تو بھائی رہتے. یہ افضلیت کے حساب سے سنتے ہیں کہ بی بی سیدہ اور حسنین پڑھتے ہیں، یہ نسبی اعتبار سے مولا علی سے ایسا سنا ہے. بالکل بالکل ایسے ہی. اس کو کہتے ہیں جزوی فضیلت. دیکھو ایک ہے جزوی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ افضل الخلق افضل کائنات، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں وہ فضیلت آئی کہ نسبی اعتبار سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہوگی نسبی اعتبار سے اس کا کوئی مقابل نہیں ہو سکتا. افضل تو دور کی بات ہے، مقابل نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی برابر نہیں ہو سکتا، اس کا کم رہے گا. ٹھیک ہے بس اتنی. لیکن یہ فضیلت کیا ہے؟ نسبی. ایک ہے علمی فضیلت، عملی فضیلت، وہ الگ ہے. مطلقاً فضیلت صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فضیلت، وہ الگ ہے. اتقا ہونے کی فضیلت، عالم ہونے کی فضیلت، وہ الگ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے جو زیادہ متقی ہے، اللہ سے زیادہ کرنے والا ہے، وہ اللہ کے یہاں عزت میں بھی زیادہ ہے، وہ اکرم ہے. جو اتقا ہے وہ اکرم ہے. اور اس پر اجماع ہے کہ اتقا کون ہے اس امت کا؟ صدیق اکبر. تو اس لیے ان کی افضلیت پر نسبی نہیں ہے فضیلت، وہ افضلیت ہے اتقا ہونے کے اعتبار سے. تو وہ فضیلت مطلقہ اور کلی ہے. ایک جزوی ہوتی ہے. جزوی فضیلت میں کوئی صحیح النسب ثابت النسب سید آج کا وہ کسی بڑے سے بڑے غیر سید عالم کیا اور ولی کیا سب سے افضل مانا جائے گا. کس اعتبار سے؟ سید ہونے کے اعتبار سے کہ نسب ہے اس کا نسب اعلیٰ ہے نا. تو نسبی اعتبار سے کون کہے گا نہیں ہے؟ اس کے اعمال کا نسب پہ تو کوئی تعلق نہیں، صرف ایمان کا تعلق ہے. کیونکہ اگر ایمان معاذ اللہ چلا جائے تو نسب کٹ جاتا ہے. انہ لیس من اہلک، اس میں نسب وارد ہے. اگر کسی کا ایمان معاذ اللہ چلا جائے تو وہ اپنے باپ کا ورثہ نہیں پائے گا. اگر بد مذہب ہو جائے، بد مذہب ہو جائے، اگر حد کفر تک نہیں پہنچا تو ابھی تک اس کا نسب ہے، اس کے نسب کی تعظیم اب بھی کی جائے گی، اگرچہ اس کی بد مذہبی کا رد کیا جائے گا.
بد مذہبی کا رد کریں گے، نسب کی تعظیم کریں گے. بھائی ہے سید لیکن اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہے. دونوں باتیں ساتھ چلیں گی تاکہ کوئی اس کی نسب کو لے کر اس کی بد مذہبی میں شریک نہ ہو جائے. دونوں باتیں بتانی پڑیں گی اور اس کی تعظیم بھی بتائیں گے تاکہ کوئی اس کی توہین نہ کرے. نسب رسول کی توہین بھی نہیں ہونے دیں گے اور بد مذہبی کو فروغ بھی نہیں ہونے دیں گے. دونوں باتیں. بد مذہب اور کافر الگ الگ چیز ہے. بد مذہب کے دو اقسام ہیں. ایک تو یہ کہ وہ حد کفر کراس کر جائے، یعنی کسی ضروریات دین میں سے کسی کا انکار کر دے. ضروریات دین میں سے کسی ضرورت دینی کا انکار کر دے، جس کو کفر کہتے ہیں. یعنی کوئی ایسا کلمہ کہہ دے جس سے دین اسلام کا انکار ہوتا ہو. ضروریات دین اور ہر خاص و عام ان کو جانتے ہیں. جیسے کوئی کہے میں جنت کو نہیں مانتا، یا جنت وہ نہیں ہے جو تم بتا رہے ہو. جنت تو مجھے پتا ہے، بس جو قرآن میں لکھا وہ نہیں ہے، کچھ اور ہی چیز ہے. دوزخ وہ نہیں ہے جو یہاں کچھ اور ہی بات ہے. نبوت کا انکار کر دے، کسی نبی کا انکار کر دے، کسی قرآن پاک کے حرف آیت کا انکار کر دے کہ میں نہیں مانتا اس کو. قرآن پاک کی تعریف مان لے، یا یہ مانے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک پورا نہیں بتایا، چھپا لیا کچھ. کفر ہے یہ سیدھا سیدھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کر دے، چاہے وہ ایک بال مبارک کی توہین کرے، کافر ہو گیا. تو ایسا شخص ہوا کافر. بد مذہبی بھی ہے لیکن اس کی بد مذہبی حد کفر پہ چلی گئی. ایک بد مذہب وہ ہوتا ہے کہ جو حد کفر پہ نہیں جاتا، تھوڑا کم ہوتا ہے. اس سے خدشہ یہ ہے کہ یہ اگلا قدم اٹھائے گا تو کفر میں جائے گا. ابھی تک نہیں گیا. جیسے عذاب قبر کا انکار کر دے کوئی. اب عذاب قبر ایسا ہے کہ مشہور حدیثوں میں آیا ہے، لیکن قرآن پاک کی آیت کے اشاروں سے بھی ثابت ہے اس امت کے لیے عذاب قبر کا ہونا. لیکن اس کا انکار کفر نہیں ہے، بد مذہبی ہے شدید قسم کی، لیکن اس کے منکر کو کافر نہیں کہا جاتا. تو اس طرح کی جو بد مذہبیاں ہوتی ہیں جو حد کفر تک نہ پہنچے، وہ 72 فرقے ایسے ہی ہوں گے جو اہل سنت سے کٹیں گے اور حد کفر تک نہیں پہنچیں گے. وہ قیامت کے دن مسلمانوں میں کھڑے ہوں گے. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جب حوض کوثر پہ آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زجرن ان کو فرمائیں گے کہ ان کو آنے دو، یہ تو میرے وہ ہیں جاننے والے، یہ تو میرے وہ امتی ہیں. تو ان سے کہا جائے گا، زجرن کہا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، یہ انہوں نے تو بدعت ایجاد کر لی تھی. تو وہ فاسق فی العقیدہ، بدعتی فی العقیدہ، عقیدے میں بدعت انہوں نے ایجاد کر لی تھی. اب جیسے عقیدہ یہ تھا کہ بھئی یعنی عذاب قبر حق ہے، انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ عذاب قبر نہیں ہوتا کچھ. یہ ایسے کلامی معاملات کہ جیسے قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے کہ جو عوام کی سمجھ کے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے قرآن پاک، دیکھو یہ گتا ہے، یہ سیاہی ہے، یہ کاغذ ہے، اس کو ہم نے یوں لکھا تو مخلوق ہوئی نا یہ. ٹھیک ہے. حالانکہ بات کیا ہے کہ جو کلام اترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ کلام الہی ہے، اس کی شکل بنا کے ہم نے لکھ لیا. یہ شکل کوئی کلام نہیں ہے اصل، یہ اس کی کلام کی شکل ہے، رسم ہے. یہ اس آواز یعنی وہ کلام، آواز بھی نہیں، وہ کلام جو جبریل علیہ السلام لے کر آئے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈائریکٹ نازل ہوتا تھا، کلام الہی، وہ کلام الہی ہے. اور جب ہم اس کو آواز سے پڑھتے ہیں یا کتاب پر قلم سے لکھتے ہیں تو وہ ہماری آواز بھی مخلوق ہوتی ہے اور ہمارا لکھا ہوا کاغذ اور قلم یہ بھی مخلوق ہے. یہ تو ہم نے بنائی ہے نا بھائی.
اب یہ وہ معاملات ہیں کہ جو عوام کی سمجھ میں آنے والے نہیں، یہ کلامی معاملات ہیں، علم الکلام کی بحث ہے۔ اب ایک دیہاتی ہے، اس کو نہیں پتا، وہ کچھ کا کچھ کہہ دے، اس پہ کفر کا حکم نہیں لگے گا، بد مذہب شدید ہوگا وہ، ٹھیک ہے۔ ہاں جو معنی سمجھ کے بات کرے اور علم و کلام کی بحث جانتا ہو، اس پر پھر یعنی الگ معاملات۔ تو اس طرح کے جو بد مذہب ہوں گے، جیسے تقدیر کا انکار لوگ نہیں سمجھتے، کچھ ایسے کہتے ٹھیک ہے تقدیر بھی ہے، لیکن یار پھر یہ بات کیوں، تو یہ بات کیوں، یہ بات کیوں۔ کچھ آیتوں کا سہارا لیتے۔ تو جو اہل سنت و جماعت سمجھے متفق عقیدہ ہے، اس سے ہٹ کر عقیدہ رکھ لیتے ہیں تقدیر کے بارے میں، تو وہ بد مذہب ہو گئے۔ لیکن ان کو کافر نہیں کہیں، تقدیر کو مان رہے ہیں وہ، لیکن تقدیر کی وہ وضاحت نہیں ان کو سمجھ میں آ رہی جو اہل سنت و جماعت نے کی ہے، یعنی ہمارے اکابرین نے کی ہے، صحابہ و اہل بیت اور اکابر تابعین نے جو کی ہے، اس سے ہٹ گئے وہ، تھوڑا سا ہٹے تو حد کفر تک نہیں پہنچے، بد مذہب ہو گئے۔ بد مذہب وہ ہوتے ہیں جو یہ والے کہ جو حد کفر تک نہیں جاتے، لیکن ساری ضروریات دین کو مانتے ہیں، لیکن کسی ایک میں یا بعض میں مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، جو فرقے گستاخی کی بنیاد پہ بنائے گئے ہیں، شعائر اسلام کا انکار اور ان کی گستاخی کفر ہے، انبیاء کرام ہے، دیگر ہے، قرآن پاک ہے، تقدیر، یعنی جو بھی ہمارے دین اسلام کی واضح جو باتیں ہیں ان کو شاعر اسلام کہا جاتا ہے۔ جو اسلام کی نشانیاں ہیں ان کی توہین کوئی کرتا ہے تو توہین کی مذہب پر توہین کی بنیاد پہ جو مذہب بنایا جائے گا وہ بد مذہب نہیں ہوگا، وہ کفر ہوگا سیدھا سیدھا۔ ہاں وہ کفر ہے، کیونکہ توہین مانا انکار، تو انکار کفر ہے۔ غلط انڈرسٹینڈنگ ہو گئی وہ کفر نہیں ہے، مان تو رہا ہے، تقدیر مان رہا ہے، قرآن پاک کو مان رہا ہے، صحیح مان رہا ہے، فرشتوں کو مان رہا ہے، نبیوں کو مان رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہا ہے، لیکن ان کی پوری وضاحت اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ ایسا عقیدہ ہو گیا کہ جس سے پورا انکار نہیں ہوتا تو کافر نہیں کہیں گے۔ ہم کیوں کسی کو کافر کہیں بھائی؟ جب کوئی اقرار کر رہا ہے تو ہم انکار کیسے اس کا شمار کر لیں؟ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس نے اس کی وہ وضاحت نہ دی، وہ وضاحت نہ مانی جو اہل سنت و جماعت کی متفق ہے، وضاحت ہے کسی بھی ایک عقیدے کی، تو وہ بد مذہب کہلاتا ہے۔ انکار نہیں کرتا لیکن پورا اقرار بھی نہیں کر رہا، وہ بین وہ یعنی بیچ میں ہے، وہ پکا مومن بھی نہیں ہے، وہ نجات یافتہ، اور کافر بھی نہیں ہے، وہ ہے بد مذہب۔ جب اہل سنت و جماعت کے بد مذہبی کی بات کرتے ہیں نا تو وہ عام طور پہ اسی گروہ کی بات کرتے ہیں جو 72 فرقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ یہ دوزخ میں جائیں گے، میری امت کے ہوں گے دوزخ میں جائیں گے، کلمہ پڑھ کے دوزخ میں جائیں گے، وہ یہی والے فرقے کہ جو دین اسلام کا انکار نہیں کرتے، لیکن دین اسلام کی جو وضاحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی آیتوں سے اور ائمہ دین سے مروی ہے اس سے متفق نہیں ہوتے، اس کا انکار کرتے۔ میں اس لیے عرض کر رہا تھا کہ مولا علی تو افضل ہے ہی۔ ہاں جی، میرا پوچھنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ افضل کون ہے، پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خلافت کے لیے غلط ایک شخص کے ہاتھ میں خلافت جا رہی تھی تو آپ اس کے لیے کھڑے ہوئے، امام حسین کھڑے ہوئے اور آپ نے اپنے جانثاروں کو، اپنے گھر والوں کو، وہ تو شہید ہو گئے، اتنا کربلا کا واقعہ ہوا، تو مولا علی نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ علی حق کے ساتھ ہے تو 24 سال وہ دیکھو کس کے ساتھ کھڑے رہے،
علی حق کے علاوہ کھڑے ہو سکتے ہیں کسی کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتے. تو 24 سال کس کے پیچھے کھڑے رہے؟ 2.25 سال تو ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے رہے, ان سے بیعت کی. جو تلوار امیر معاویہ کے خلاف اٹھائی تھی رضی اللہ عنہ, وہ ابو بکر کے خلاف نہیں اٹھائی رضی اللہ عنہ. تو مطلب فرق ہے دونوں میں. وہ وہاں پر اطاعت کر لی پوری. 10 سال عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پیچھے کھڑے رہے, ان کے فیصلوں میں شریک رہے, ان کے قاضی بنے, اور ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیا, ام کلثوم کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا رشتہ دیا جن سے اولادیں پیدا ہوئیں. ٹھیک ہے, حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے ان سے. اور 12 سال عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے آپ کھڑے رہے. بلکہ جب فسادیوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی, تو حسنین کریمین کو دروازے پہ تلوار لے کر بھیج دیا کہ کسی کو حملہ کرنے کی جرت نہ ہو. کس کے حق میں تلوار آپ نے نکالی؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حق میں تلوار نکالی. کس کے خلاف؟ بلوائیوں کے خلاف. ٹھیک ہے, فسادیوں کے خلاف. تو یہ بنے 24 سال. تو 24 سال 24.5 سال آپ رضی اللہ تعالی عنہ تینوں خلفاء کے پیچھے کھڑے رہے, ان کا ساتھ دیتے رہے. تو آپ کی موجودگی یہ ظاہر نہیں کرتی کیا کہ یہ تینوں حق پر تھے؟ اگر حق پہ نہ ہوتے تو مولا علی نے واضح کیوں نہیں کیا اس کو؟ پہلے ہی دن مولا علی کہتے نہیں بھائی حق تو میرا ہے, پیچھے ہٹو, میری بات کرو ادھر آؤ. آپ اکیلے تو نہیں تھے, بنو ہاشم کے تقریباً 20 سے 25 بڑے بڑے سرکردہ بزرگ صحابہ آپ کے ساتھ تھے مدینے میں. امام حسین تو اکیلے تھے نا, باقی تو آپ سے بچے تھے یا غلام تھے, سمجھو ساتھ کے. مولا علی کے ساتھ اپنے شہر میں تھے موجود, مدینہ شریف میں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے کتنے لوگ تھے ان کے پیچھے؟ ان کا تو قبیلہ چھوٹا سا تھا, سارا مکے میں رہ گیا تھا. بنو تیم قریش کا سب سے چھوٹا قبیلہ, اور بنو ہاشم سب سے عزت والا قبیلہ تھا. تو بنو ہاشم کے سردار کون تھے اس وقت؟ مولا علی. بنو ہاشم کا سردار بنو ہاشم کو حکم دے گا, وہ نہیں آئیں گے. انہوں نے تو بیعت کر لی. غلط سمجھ کے کی تھی, صحیح سمجھ کے کی تھی؟ غلط سمجھتے تو کبھی بیعت کرتے. اہل سنت تقیہ نہیں مانتے. ہم کہتے نہیں علی جیسا شخص تقیہ نہیں کر سکتا. اللہ کا شعر ہو تقیہ کر لے. این وقت پہ جب ضرورت ہے سب سے زیادہ. دین بچانے کا پہلا دن کون سا تھا؟ خلافت کا. دین بچانے کا پہلا دن کون سا تھا؟ خلاف. جب بیعت ابو بکر ہو رہی تھی اس وقت, وہ وقت تھا دین کو بچانے کا. اگر اس وقت دین غلط ہاتھوں میں جا رہا تھا, معاذ اللہ, تو علی کیوں خاموش رہے؟ جان دے دیتے. کیا ان کو جان دینے کا مسئلہ تھا؟ وہاں سے ڈرتے تھے کیا؟ اس سے بڑھ کے کون سا وقت آ سکتا تھا؟ نپ دائی ولین دا برڈ غربا کشتن روز اول. کہتے ہیں سقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا. سقیفہ ہونے کس نے دیا؟
بنو ثقیفہ میں جو بیعت ہوئی تھی، کہتے ہیں ثقیفہ نہ ہوتا تو کربلا نہ ہوتا، تو ثقیفہ تو مولا علی کی آنکھوں کے سامنے ہو گیا، بنو ہاشم کے سامنے ہو گیا، تو کیوں ہونے دیا انہوں نے؟ احتجاج ریکارڈ کراتی یار، آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر جج کا ایک بینچ ہے، 5 ججوں کا بینچ ہے، 3 نے اگر وہ دے دیا فیصلہ، تو جو اختلاف کرنے والے جج ہیں وہ اپنا نوٹ لکھ دیتے ہیں کہ بھائی ہم اس فیصلے میں شریک نہیں ہیں۔ آپ نے تو یہ بھی نہیں کیا، بیعت کر لی۔ تو اس کا مطلب ہے سنی صحیح کہتے ہیں، علی جیسا شیر ہو، شیر بہادر، جس نے کبھی مرحب کے سامنے نہیں پرواہ کی، عمر بن عبد ود کے سامنے پرواہ نہیں کی، اپنی جان اتنی پرواہ ہوتی تو سب سے پہلے جنگ میں تو آپ جاتے تھے مولا علی۔ اور یہ نہیں کہ آپ کمزور تھے، خیبر میں کون جیتا؟ خیبر مولا علی کا اعزاز ہے نا ایک، فاتح خیبر، جو اکیلے بھی جاتے تو جیت جاتے، سرکار کی دعا ساتھ کے پیچھے، مسئلہ نہیں، بات ہی نہیں تھی، وہ تو ایک بشری تقاضے کہ باقی لشکر بھی ساتھ میں تھا، مولا علی اکیلے بھی جاتے تو کافی، ہم تو یہ مانتے ہیں۔ تو جو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ کے شعر ہیں، وہ جب دین پر وقت تھا، بچانے کا وقت تھا، آپ نے تو اف بھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ پروپیگنڈا ہے اور مولا علی کی توہین ہے، ان کو تقیہ باز قرار دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تقیہ کا الزام لگانا مولا علی پر، آپ کی توہین۔ تقیہ اگر کرنے کا وقت تھا نا تو کربلا تھی۔ تقیہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پتا نا، تقیہ کرنا جان بچا لینا، کسی کے خوف سے جان بچانے کے لیے غلط بات بول دینا، جو دل میں ہے وہ نہیں بول رہے، زبان سے کچھ اور بول دیا، اس کو کہتے ہیں تقیہ۔ ایک کمزور آدمی کے لیے تو دین بچانے کے لیے اجازت ہے اس کی، جان بچانے کے لیے کمزور آدمی کو، کہ جس کے انکار سے کوئی فتنہ نہیں ہو رہا، جس کے انکار سے کوئی فتنہ، صرف جان بچ رہی ہے، اس کے لیے کمزور درجہ ایمان کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی زبان سے کلمہ کفر بول دو، یہ نہیں کہ ساری زندگی کفر ہی بولتے رہو۔ مولا علی کی عمر کتنی؟ 63 سال، ہاں 24 سال تو اب تینوں کے پیچھے کھڑے رہے۔ اچھا جب ہم خود خلیفہ بنے تب بھی یہ نہیں کہا کہ پچھلوں کی غلط تھی، تبھی ظاہر کر دیتے۔ اس وقت تو آپ نے یہ فرمایا لا اجد احدا يفضلني على ابي بکر وعمر الا جلدته حد المفتری۔ جب آپ کو قوت و طاقت حاصل ہوئی، خلافت حاصل ہوئی، آپ منبر پہ کھڑے ہوئے، آپ نے بولا اگر کوئی، میں نے کسی کو دیکھا کہ مجھ کو افضل کہتا ہے ابو بکر اور عمر سے رضی اللہ عنہما، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا۔ مولا علی نے تو یہ بولا کہ میں اس کو 80 کوڑے ماروں گا، ہاں نعرہ حیدری یا علی۔ تو انہوں نے پورا خلاصہ کر دیا 24 سال کا کہ میری زندگی کا نچوڑ یہ حد ہے، حد جاری کرنا۔ جس چیز میں شبہ بھی ہوتا ہے نا، 3 گواہ موجود ہیں چوتھا نہیں ہے تو حد نہیں لگے گی، چوری میں 2 گواہ نہیں ہے 1 گواہ، حد نہیں لگے گی، ہاں اب تو اس کو حد لگا رہے، یعنی بلا شبہ اس کی یہی سزا ہے، قطعاً اس کی یہی سزا ہے۔ مولا علی اقضاہم علی، سب سے زیادہ قضا کو جاننے والا کون ہے؟ مولا علی۔ آپ کا فیصلہ یہی ہے، اسلام کے سب سے بڑے قاضی کا فیصلہ یہ ہے کہ جو مولا علی کو
افضل معنی شیخین سے اس پر 80 کوڑے مارے جائیں. تو اگر تقیہ آپ نے 24 سال تقیہ کیا ہوتا تو بھئی جب خود خلیفہ بن گئے تھے تو کہیں تو بتا دیتے کہ وہ تینوں غلط تھے، اب میں ہوں تو اب میں صحیح بتاؤں گا تمہیں کہ من کنت مولا کا معنی یہ تھا. آپ نے تو بتایا ہی نہیں. 5.5 سال تو آپ رہے خلیفہ، 6 سال، ہاں تو کوئی بھی موقع نہیں ہے. کتنی تقریریں کی ہوں گی آپ نے، خطبات میں مولا علی کتنے ہیں، ایک میں بھی ان کی توہین نہیں ہے. شیخین کریمین کی اور تو اور 12 ائمہ اہل بیت مشہور جو ہیں، اور جو نہیں مشہور ان سے بھی. حسنی مشہور نہیں ہے نا، وہ بھی اہل بیت کے ائمہ ہی ہیں، لیکن وہ ہم میں مشہور نہیں ہے زیادہ. ان میں سے بھی کسی ایک کا قول شیخین کریمین کی توہین میں نہیں ملے گا، کسی بھی کتاب میں نہیں. جو اتنا بڑا معاملہ ہو جائے کہ امامت معاذ اللہ اگر وہ انہوں نے چھینی ہوتی، خلافت چھینی ہوتی، بیٹی چھینی ہوتی تو یہ خاموش رہتے. یہ تو عام آدمی نہیں خاموش رہتا. اگر خاموش رہے عام آدمی بیٹی کے چھیننے پہ، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ غیرت مند کہتے ہیں اس کو. تو مولا علی کا دامن ان تمام سے پاک ہے. نہ وہ بزدل ہے، نہ وہ تقیہ کرتے، نہ وہ دل میں بغض رکھتے. حق گو، حق نگر، حق ان پہ، ان کے ساتھ، وہ حق کے ساتھ. یہ تمام مولا علی کے جو الزامات، اور وہ 24 سال کون سا قرآن جو ہے نا پڑھتے رہے نمازوں میں، کون سا پڑھتے رہے؟ اور باقی کے 6 سال بھی جو قرآن پڑھتے رہے وہی ہے نا. یہ تو کہتے یہ وہ تو قرآن کوئی اور ہی تھا. تو اگر غیر قرآن پڑھا جائے نماز ہو جائے گی تو پھر مولا علی کی نمازیں کہاں ہوئی جو انہوں نے خلفائے ثلاثہ 3 خلفاء کے پیچھے پڑھی؟ ان نمازوں کا کیا حکم ہوگا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بزدلی تو ہم اشجعین جسے کہتے ہیں نا، ایسا کوئی بہادر آئے ہی نہیں مولا علی کی جیسا. لا فتح الا علی ہے نا، کہتے کہ نہیں کہتے؟ یہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ڈر کے مارے نہیں بولے، 1-2 بار نہیں، 24 سال نہیں بولے ڈر کی وجہ سے. معاذ اللہ، یہ ہے تقیہ. جو مولا علی پر اس طرح سے یہ باندھتے ہیں بہتان، تو اس کا کیا حکم ہے؟ بلکہ تو سوشل میڈیا پہ تھیٹر پلے میں یہ سارے مناظر دکھائے جاتے ہیں. اب مجھے بتائیے مولا علی اگر کہ یہ الزام سنیں گے تو کیا کہیں گے اس کو؟ کیا قیامت نہیں آئے گی؟ چلو یہاں تو نہیں آ رہا کچھ، کوئی قیامت نہیں آ رہی ابھی، لیکن جب قیامت آئے گی مولا علی کا سامنا کس منہ سے کریں گے؟ ہم کریں گے. ہم کر سکتے ہیں عقیدے کے اعتبار سے. اعمال ہمارے زیرو ہیں، کچھ نہیں، ہم شرمسار ہیں. اب شرمسار ہیں ہم اپنے جو ہے نا، شرمسار ہیں اپنے اعمال پہ کہ ہم کسی بھی بزرگ کا سامنا نہیں کر سکتے. ان کے کیسے اعمال ہیں اور ہم ان کا نام لینے والے ہمارے اعمال بالکل زیرو، منہ دکھانے کے قابل نہیں. لیکن عقیدے کے اعتبار سے ہم سینہ ٹھوک کے کہہ سکتے ہیں یا علی ہم تو آپ کو بہادر مانتے تھے، ہم نے آپ کو تقیہ باز نہیں مانا. ہم نے تو بولا بھائی مولا علی کو جو حق سمجھ میں آیا اور ان سے زیادہ حق کو سمجھے گا کون؟ والی کو سمجھ میں نہیں آئے گا تو اور کس کو سمجھ میں آئے گا حق کیا اور باطل کیا؟ ہاں، تو جب جو آپ کو سمجھ میں آیا وہی ہمیں سمجھ میں آیا. آپ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت کر لیا، ہم نہیں مان لیا، ختم ہوئی بات. ہاں، ہم تو آپ کے بچوں کے پیچھے ہیں
امام حسن نے امیر معاویہ سے بیعت کر لیا، ہم نے بھی ٹھیک ہے جی، اوکے صحیح ہے۔ امام حسین نے یزید کو نہیں مانا، ہم بھی نہیں مانتے۔ اصلی سید تو دور کی بات ہے، ہم تو جعلی سیدوں کی بھی تعظیم کر لیتے ہیں بھیا، کرتے کہ نہیں کرتے؟ سنی تو بیچارہ بولا ہے، ہاں اصلی سعادات کوئی ہو تو بات ہی کچھ اور ہے، لیکن اگر کوئی جھوٹا پوٹا بھی آ جائے ہم اس کی بھی تعظیم کر لیتے ہیں کہ چل یار کوئی بات نہیں، کیا پتا ہو۔ تو سنی تو ایسے ہیں، مولا علی کے نام پہ فدا ہے سنی، اہل بیت کے نام پہ فدا ہے، اس طریقے سے نہیں، ہمارا اپنا طریقہ، we have our own way، ہمارا اپنا منہج ہے مولا علی کو، اہل بیت کو ماننے کا، ہم کسی کی نقل نہیں کرتے۔ وہ طریقہ بد مذہبوں کا طریقہ، بلکہ کفار کا طریقہ، مولا علی کو ماننے والا وہ مخدوش ہے، سوالات سے بھرا، قیامت کے دن یہ سامنا نہیں کر سکتے مولا علی کا۔ مثال کے طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والے امام حسن سے نگاہیں ملا سکتے ہیں؟ وہ 20 سال نہیں بولے، صلح کی بات بولے، اپنی پوری زندگی خاموش رہے، ایک لفظ دکھا دو تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ معاویہ صحیح نہیں کر رہا، بولا ایک لفظ نہیں بولا، بلکہ وہاں سے جو سالانہ تحفہ آتا تھا وہ تحفہ قبول کرتے تھے، سخاوتیں فرماتے تھے، اپنے اہل بیت کو کھلاتے تھے اس میں سے۔ اگر امیر معاویہ کا مال بھیجا ہوا حرام مال تھا، کیونکہ غاصب کا مال تو حرام کا ہوگا نا، تو وہ حرام کا مال قبول آپ نے کیوں کیا؟ اگر حرام کا تھا تو آپ امام حسن کا دامن داغدار کرنا چاہتے ہو یہ کہہ کر؟ اگر وہ غلط سمجھتے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو ان کا تحفہ نہ لیتے کبھی۔ آپ تو امام تھے، آپ پہ لازم تھا حق واضح کرتے۔ 20 سال امام حسین رضی اللہ عنہ نے 20 سال نہیں بولے، امام حسن رضی اللہ عنہ کے 10 سال کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ نے 10 سال لیے تحائف، امام حسین نے 20 سال لیے۔ جب تک یزید نہیں آیا اہل بیت کو کوئی فرق نہیں بولا، کوئی احتجاج نہیں کیا۔ یزید بھی آیا تو یزید کا ماضی یعنی بادشاہ بننے سے پہلے اور بادشاہ بننے کے بعد بالکل الگ الگ ہے۔ کہتے ہیں جب کمینے عروج پاتے ہیں تو اپنی اوقات بھول جاتے ہیں، اس سے پہلے وہ ویسا نہیں تھا، حافظ بھی تھا، نمازی بھی تھا، جہاد بھی کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جہاد کرنے کی روایتیں بھی ہیں، اسے جہاد کیا تھا، جس کی بنیاد پہ اہل حدیث اس کو مانتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا نیک آدمی تھا پہلے۔ لیکن انما الاعمال بالخواتیم، دیکھو کہ انجام کیا ہوا۔ ایک شخص 100 سال حج کرے، آخر میں آ کے کلمات کفر کہہ دے مرتے وقت، اب وہ 100 سال کی حج مانو گے یا کلمہ کفر کو مانو گے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے جو اس کو وصیتیں کی تھی کہ اہل بیت کا خیال کرنا، یہ کرنا، اس نے بولا ہاں بالکل بالکل کروں گا، کیوں نہیں۔ انہی شرطوں پہ اس کو بادشاہ بنایا تھا امیر معاویہ نے رضی اللہ عنہ، بننے کے بعد بگڑ گیا وہ۔ اسی دوران اور بھی لوگوں نے بیعت کر لی اس، جن میں صحابہ کرام بھی کچھ شامل ہیں، کچھ ہی صحابہ کرام باقی رہ گئے تھے اس وقت۔ سن 61 ہجری میں ہے یہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بھی 40 سال بعد، 51 سال، 10 سال بعد، 20 سال، 51 سال بعد۔ تو اکابر صحابہ تو تھے نہیں، سن کے تو بہت پہلے وصال ہو چکا تھا، اکا دکا جو تھے وہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، جہاد کے قابل تو وہ تھے نہیں۔
اور جو بچپن میں جو صحابی ہوئے تھے، یعنی نہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں دیکھا تھا، تو صحابی تو مانے جائیں گے وہ، ٹھیک ہے. ان میں سے ان کی بھی عمر 50 کے قریب ہو گئی، بلکہ زیادہ. تو انہوں نے ان میں سے بعض نے اس کے ماضی کو دیکھتے ہوئے بیعت کی، اس کا ماضی تو صحیح ہے. جب وہ بادشاہ بنا تو بگڑا، اس کا بگاڑ سامنے آیا. تو اہل مدینہ نے بیعت نہیں توڑی اس کی، توڑی. اہل مکہ نے بیعت نہیں توڑی اس کی، یزید کی، توڑی. عام بغاوت پھیل گئی اس کے خلاف، اگرچہ اس کو بغاوت کہتے ہیں. انہوں نے بیعتیں توڑ دی اس کی، تبھی تو مکے پہ حملہ ہوا، خانہ کعبہ کو آگ لگی، مسجد نبی شریف میں گھوڑے باندھے گئے. کیا نہیں ہوا، کیا ظلم نہیں کیا اس کی فوجوں نے آ کر. کربلا کا واقعہ بھی ہوا. تو بات یہ ہے کہ اہل بیت کا دامن ان جری بہادر ترین افراد، جو امت کے بہادر ترین افراد ہیں، وہ جب خاموش رہیں تو مطلب وہ جگہ خاموشی کی ہی ہے. جب وہ صلح کریں تو وہ جگہ صلح کی ہی ہے. جب وہ جنگ کریں تو وہ جگہ جنگ کی ہی ہے. ہم ان سے ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے. وہ ہمارے امام ہیں. ہم ان پہ تقیے کا الزام ڈال کر، معاذ اللہ بزدلی کا الزام ڈال کر ہم آگے بڑھ جائیں کہ نہیں آپ نے غلط کیا، ہم صحیح کریں گے. تو جو اپنے امام سے آگے بڑھے اس کی نماز چھوٹ جاتی ہے، پھر وہ مقتدی نہیں رہتا، پھر وہ اس کے گروہ میں نہیں آئے گا. جو اپنے امام سے آگے بڑھے گا وہ اس کے گروہ میں نہیں رہے گا، آگے نکل جائے گا یا پیچھے رہ جائے گا. تو ہم تو بھیا اہل سنت و جماعت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب رسول ناؤ ہیں، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. ہمارے امام نے، امام محمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شعر میں سارا مسئلہ اہل سنت کا سمیٹ کے رکھ دیا. اہل سنت کو تو بیڑا پار ہے. کیوں کہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام ستارے ہیں اور اہل بیت کشتی. تو جو کشتی میں بیٹھتا ہے وہ سمندر میں نہیں ڈوبے گا. اہل بیت کی کشتی میں بیٹھے گا تو پھر سطح ہی خیر ہے. اب راستہ کیسے بتانا ہے؟ راستہ صحابہ کرام سے پوچھنا کہ وہ ستارے ہیں. بِأَيِّهُمْ مُقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ. ہمارے آقا نے ہمیں ستارے دیے ہیں کہ ستارے کو دیکھ کر کشتی اپنا راستہ بناتی ہے. یزید کی جو ماں تھی وہ کرسچن تھی. اس کے بارے میں مختلف باتیں ہیں. ایک نے کہا کہ کرسچن تھی، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ. اور اس میں بغض زیادہ ہے کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہوں گی نا وہ، تو امیر معاویہ کو ڈیمیج کرنے کے لیے ان کی بیوی کو کرسچن کہہ دیا یزید کی ماں بول کے. تو یہ ایسا معاملات نہیں ہے. روایت اگرچہ کہ آتی لیکن وہ راوی کون سے بیچ میں روافظ ہیں اس کے اندر. ہر روایت لینے والی تو تاریخ ڈیمیج ہے. بھائی قرآن میں پاک محفوظ ہے، احادیث میں چھان پھٹک کی جائے گی اور اس میں بہت احتیاط سے کام لے لیا گیا اور وہ ہو گیا کام. تاریخ تو آج بھی لکھی جا رہی ہے. اب ہمارے ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، پاکستان کا آپریشن میں جو ہے نا آپریشن سندور کیا ہندوؤں نے، پوری دنیا کہہ رہی ہے پاکستان نے جیت لیا وہ، اور انڈیا والے کیا کہہ رہے ہیں انڈیا جیت گیا. دونوں نے اپنی اپنی تاریخ لکھیں گے نا. یہ ہے تاریخ.
اپنی لکھ لو تاریخ آپ. ایسا بھی ہوا کہ بادشاہ اپنی تاریخیں خود لکھواتے تھے کہ لکھو فلاں بادشاہ تھا، بڑا نیک دل تھا، تہجد پڑھتا تھا، صبح اٹھتا تھا، اتنے خیرات کرتا تھا. بھائی تھا کیا؟ اپنا بتا رہا ہے وہ کہ تو لکھ میرے بارے میں کتاب میں لکھ. وہ لکھ رہا ہے، کاتب بیچارہ گردن پہ تلوار کھڑی ہے، نہیں لکھے گا تو مارا جائے گا. اپنی تاریخ خود لکھوا رہے ہیں بادشاہ، بڑے بڑے ظالم بادشاہ. یہ لکھ دے یار میرے بارے میں. کیا لکھواؤں؟ وزیروں سے پوچھتے تھے اپنے کیا چیز صحیح رہے گی، بولے یہ لکھوا دیا. ہاں یہ لکھ دے. جیسے آج کل کی لفافہ صحافی ہوتے ہیں، سیاستدانوں کی کتنی تعریفیں کرتے ہیں، اور تاریخ لکھی جا رہی ہے نا. یہ تاریخ نہیں ہے، کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، کالم چھاپ دیتے ہیں، اخباروں میں آ جاتا ہے، وی لاگ کر دیتے ہیں. آج کی تاریخ یہ ہے تاریخ. جھوٹی سچی، 100 باتیں جھوٹ تو ایک سچی، اور 100 سچی تو ایک جھوٹ بھی ہوگا اس میں. تو تاریخ کی ہزاروں کتابوں کو ایک طرف کر دیں، صحابہ کرام کی بات آئے تو ہم تاریخ سے نہیں لیں گے، ہم قرآن سے لیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ہم سے راضی ہو، اللہ سے راضی. اگر کچھ حساب کتاب اللہ نے لیا بھی تو اللہ دے لے گا حساب کتاب، ہم تو نہیں لے سکتے ہیں. بھائی جس سے لینا ہوگا لے لے گا، وہ جیسا چاہے گا لے لے گا. اگر چاہے گا تو لے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں لے گا. اللہ پہ کچھ لازم تو نہیں ہے، لیکن اس نے فیصلہ کر دیا میں ان سے راضی ہوں. تو ہم تو ان کے پیچھے ہیں جن سے اللہ راضی ہونے کا فیصلہ بتا چکا ہمیں کہ میں ان سے راضی ہوں. نام تعلیم میں شامل ہیں یہ لوگ، اور ہمیں انہی کی اقتدا کرنے کا حکم ہے. حدیث پاک میں ہے کہ ایہم مقتدیتم اہتدیتم. کسی نے کہا کہ یہ جو ابھی ایک حالات حاضرہ پہ بعض نے کہا کہ آپ اپنے کمنٹس دیا کریں. حالات حاضرہ میں پتہ نہیں، ابھی ایک شخص نے خودکشی کی ہے، اس کی ویڈیو کافی تصویر چل رہی ہے، ویڈیو بھی ہے شاید. اس نے خودکشی کر لی لڑکے نے، اور ہاتھ میں اس کی نے پرچی کہ میں جان دے رہا ہوں، میرا اتنا قرضہ ہے اور اتار دیا مجھے قرضہ. تقریباً کل ملا کے میں نے اس کی پرچی پہ رقم دیکھی، مشکل سے 5 لاکھ ہوا ہوگا قرضہ. 5 لاکھ کے قرضے پہ کوئی خودکشی نہیں کرتا. خودکشی کرنا تو ہر قیمت پہ حرام ہے. خودکشی کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں سرے سے. خودکشی کا معنی ہے اللہ کی رحمت سے مایوس ہوں کہ اب اللہ مجھ پہ مزید کوئی رحم نہیں کرے گا، تو میں مر جاؤں تو بہتر ہے، تاکہ مزید پریشانیوں سے بچوں. جتنا پریشان ہو گیا ہوں اتنا ہی کافی ہے. اب میں زندہ بھی رہوں گا تو ایسے ہی رہوں گا، یعنی آئندہ رحمت کی امید نہیں ہے اس کو. قرآن پاک میں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا صرف کافروں کا کام. صبر کے ساتھ انتظار کریں، اللہ کی رحمت کو پکاریں. اللہ تعالیٰ، یعنی حیرت کی بات ہے کہ 5 لاکھ پر کوئی کیسے خودکشی کر سکتا ہے. بات یہ ہے کہ ہم جب لوگوں سے محبت کرتے ہیں نا، مخلوق سے، اور لوگوں سے امیدیں باندھ لیتے ہیں، خودکشی کرنے کے لیے دل کا ٹوٹنا ضروری ہے. جب دل ٹوٹے گا تو خودکشی کرے گا نا. خوشی تو کوئی نہیں کرتا. اب دل ٹوٹا ہوتا ہے کسی اپنے پیارے کی وجہ سے، دشمن کی وجہ سے دل نہیں ٹوٹتا. دشمن گالی دے تو لوگ بھی گالی دے دیتے ہیں. دشمن کے خوف سے تو بندہ چھپ جاتا ہے، خودکشی تھوڑی کر لے گا. خودکشی اس وقت کرتا ہے جب وہ کہتا ہے میری کسی کو ضرورت نہیں، میں کسی کے لیے اہم نہیں، کوئی مجھ سے پیار نہیں کرتا. اور یہ باتیں خودکشی میں آتی ہیں. یار آپ سوچو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار نہیں کرتا کیا؟ آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، وہ آپ سے پیار نہیں کرتے کیا؟
اب اللہ اس کے رسول تو آپ سے پیار کرتے ہیں اور آپ لوگوں سے پیار مانگتے پھرتے کٹورا لے کے کہ مجھے پیار کرو، مجھے پیار کرو، مجھ سے محبت کرو. ارے بھائی کس سے محبت چاہتے ہو بھائی؟ دنیا تو خود غرض ہے. جو آج محبت کرتے بھی ہیں نا، قرآن پاک میں دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کا دن کیا ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت کا وہ دن ہوگا کہ انسان بھاگ رہا ہوگا، سامنا نہیں کرے گا. کس کا؟ اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی اولاد سے بھاگ رہا ہوگا، اپنی بیگم سے بھاگ رہا ہوگا. قریبی رشتے ہیں نا یہ، ان سے منہ چھپا رہا ہوگا. کیوں منہ چھپا رہا ہوگا؟ کہ ان کے میں نے حقوق دے رہے، آج یہ مجھے چھوڑیں گے نہیں. حدیث میں کہ قیامت کے دن نافرمان اولاد، ماں باپ ان سے انتقام لیں گے اپنی نافرمان اولاد سے، اور اس کا گریبان پکڑ کے رب کی بارگاہ میں لے کے آئیں گے اور بولیں گے یا اللہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، تو آج میرا انتقام لے، اس سے اس کو سزا دے، مجھے اپنا بدلہ چاہیے. تو جن کی خاطر آپ مر رہے ہو نا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ آپ ان کی خاطر مرو. جس سے جائز ناجائز دوستی تھی اس نے تعلق توڑ دیا، اب آپ نے بولا یار زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں. ارے ناجائز تعلق تھا تو یہ رکھنا ہی ناجائز تھا تعلق. اچھا کیا توڑ دیا، تو توبہ بھی کرو. بلکہ خودکشی گناہ ایسا کہ اس کی آپ توبہ بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ مرنے کے بعد توبہ نہیں ہوگی، اور مرنے سے پہلے خودکشی نہیں ہوئی. ہاں، خودکشی ایسا گناہ ہے کہ اس کی آپ توبہ بھی نہیں کر سکتے. قرضہ اگر چڑھا ہوا ہوگا، حدیث پاک میں کہ جو خودکشی کرے گا، وہ جس آلے سے خودکشی کرے گا، عذاب قبر اس کا یہ ہوگا کہ اس کو وہ آلہ دیا جائے گا جس سے وہ اپنے آپ کو قیامت آنے تک قتل کرتا رہے گا. جیسے جس نے اپنے آپ کو چھری سے مارا، تو اس کو عذاب قبر ایسا ہوگا کہ اس کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی اور وہ اپنے آپ کو قتل کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، کرتا رہے گا، حتیٰ کہ قیامت آ جائے. تو کتنا بے وقوفانہ فیصلہ ہے یہ. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہمارے پیاروں کو اس سے محفوظ رکھے، خودکشیوں سے. بہت بہت خراب ہے، حرام. یہ جو قرضہ اگر چڑھا ہوا ہے سر پہ جیسے 5 لاکھ کا، تو وہ اترے گا کیسے؟ یہ تھوڑی سی ٹینشن ہو جاتی ہے. ارے ٹینشن لینے کی بات ہے یار، لوگ اربوں روپے ڈکار جاتے ہیں اور کہتے ہیں دے دیں گے، کوئی ہم بھاگے جا رہے ہیں. وہ بھی غلط ہے. مطلب ٹینشن آپ لو کہ جتنی اتنی ہوگی نا. تو اربوں روپے، یہ بھی نہیں کروڑوں. تو آج کل پاکستان میں کروڑوں کی تو بات ہی نہیں ہے، اربوں کی بات ہوتی ہے. اربوں روپے کھا گئے مارکیٹ سے اور جا کے کہیں انویسٹ کر دیے دبئی میں یا وہاں پر، پھر آگے مارکیٹ میں لوگوں نے پکڑ لیا، بھائی ہمارے پیسے دے. یار میں نے یہ کیا تھا، فلاں ہو گیا، میں نقصان ہو گیا کاروبار میں. اچھا دے دوں گا، مجھے کاروبار تو کرنے دو، دکان تو کھولنے دو. دکان کھول کے بیٹھ جاتا ہے، جن کا مال لے کے بھاگا انہیں کے درمیان بیٹھ کے کاروبار کرتا ہے، اور وہاں سے آمدنی آتی ہے، اس کا 10% تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کر کے سب کو دیتا رہتا ہے. یہ لوگ 10 سال میں قرض ادا ہوگا، 20 سال میں ہوگا. یہ بھی اشد حرام ہے، ایسا کرنا اشد حرام. لیکن میں خودکشی کی بات کر رہا ہوں کہ جو 2 طرح کے لوگ ہیں نا، ٹینشن دینے والے اور ٹینشن لینے والے. لینے والا بھی جا رہا خودکشی کر لے گا. تو آپ نہ ٹینشن دیں اور نہ ٹینشن لیں. اگر وہ نہیں بن رہے، آپ چیٹر نہیں بن سکتے، تو بے وقوف بھی نہ بنو. اپنے آپ کو کیوں مارتے؟ جو کسی کا
پیسہ ناجائز دبا لے گا 3 پیسے قیامت کے دن 700 با جماعت نمازیں ادائیگی کرنی پڑے گی. ایسوں کی تو اللہ معاف کرے عید کی نمازیں ہوتی ہیں با جماعت, فرض تو ہوتے نہیں ہیں با جماعت. عید کی نماز بھی یوں ذرا پڑھ لیتے جماعت کے ساتھ کہ ان کو پڑھنی نہیں آتی کہ کب ہاتھ باندھنے کب نہیں باندھنے, تو کہتے یار وہیں پڑھ لو مولوی صاحب کے پیچھے ذرا پڑھ لیں گے تاکہ نماز ہو جائے ہماری عید کی. سمجھتے عید کی نماز فرض ہے, یا کبھی جمعے کی سمجھ لیتے ہیں فرض ہے, باقی نمازوں کا تو حساب ہی نہیں ہوتا. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو معامل یعنی عبادت میں بڑے ہوتے ہیں, حج بھی کر لیں گے کوئی کرپشن کے پیسے سے, نماز ہی پڑھیں گے لیکن لوگوں کے حقوق دبا کے بیٹھے ہوں گے. یہ مزید حرام, یعنی اسلام کو بدنام کرنے والی بات ہے. اگر آپ کے کرتوت اچھے نہیں ہیں تو مذہبی حلیہ بھی پھر آڑ نہیں بناؤ نا اس کو. مذہبی حلیہ بنائے تو پھر توبہ کرو, پھر ظاہر اور باطن کو ایک تو کرو, پھر دونوں باتیں منع ہے. یہ سب جیسے قرض پان جو ہے نا وہ دروازے پہ آ رہے ہیں, بار بار فون کر رہے ہیں, دھمکیاں دے رہے ہیں, تو بندہ پھر پریشان ہی ہوتا ہے نا. اور آپ کہہ رہے ہیں ٹینشن نہ لو. پریشان ہونے کا نہیں منع کر رہا ہوں میں, پر ہر عزت دار آدمی پریشان تو ہوگا, لیکن کیا ایک حد پہ چلا جائے گا تو اس کا پھر کیا کریں, وہ مجبور ہو جاتا ہے. بھائی دیکھیں, کوشش کریں ان سے ٹائم لیں. حدیث پاک میں ہے کہ جو یہ دعا پڑھا کرے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, تو اگر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا اللہ تعالیٰ اتروا دے گا, اس کی مدد فرمائے. جو قرضہ اتارنے کے لیے کوشش کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے. اور جو قرضہ اس نیت سے لے کہ میں دوں گا ہی نہیں, پھر وہ معاملہ گڑبڑ ہو. ہاں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے. اب نیت کریں, جس پہ قرضہ ہے وہ نیت کریں کہ میں اس کو ادا کر دوں گا, اور یہ والے دعا پڑھیں, باقی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, عزت و ذلت تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار میں رکھی. ٹھیک ہے کہ برا لگتا بندے کو کوئی گھر پہ آئے, بولے, گالیاں دے, قید کرائے, مقدمہ کرے, تو ٹھیک ہے ایک مصیبت ہے, یہ نہیں, عزت دار کے لیے بڑی مصیبت ہے, لیکن اجازت نہیں دی نا اس کو اللہ اس کے رسول نے کہ تم خودکشی کر لو. اجازت یہ کہ تم کوشش کرتے رہو, ادا کرنے کی کوشش کرو. اگر کوئی تم پہ ظلم کرے گا مزید آگے بڑھ کے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ بھی لے گا اور تمہارے لیے راستے بھی کھولے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے اگر کوئی شخص ایسا ہوتا ہے نا کہ جو اس پر یہ تکلیف آ رہی ہوتی ہے تو وہ ٹینس ہو جاتا ہے, اس وقت اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں بہت زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جاؤں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, بے شک اللہ کا ذکر جو ہے وہ دلوں کی راحت ہے, دلوں کا اچھا. تو اب یہی کرے کہ اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی یاد لگے کہ مصیبتیں ٹالنے والا کون ہے. چاہے کسی اپنے شہر کے کسی مشہور مزار شریف پر چلا جائے, وہاں سے تھوڑا سا وہاں کی مسجد میں جا کے 2 رکعت پڑھے اور دعا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب یہ اپنے ولی کو میری طرف سے پہنچا دے, اور ان کا وسیلہ دے کے دعا کرے کہ یا اللہ تعالیٰ تو تیری رحمت نیکوں پہ ہوتی ہے اور نیکوں کے صدقے سے گناہگاروں پہ بھی ہوتی ہے. اب تیری رحمت ان پہ ہو رہی ہوگی, ہمارا اس نے زن ہے کہ یہ تیرے نیک بندے ہیں, تیرے ولی ہیں,
تو جو تو رحمت ان پہ کر رہا ہے ان کے صدقے سے تھوڑی سی مجھ پہ بھی کر دے. ایسے ہی ہے جیسے کہ مدینے میں قحط ہوا سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. تو لوگ آئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ آپ کی امت جو ہے وہ استسقی امت کا یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش اللہ سے بارش مانگے. تو اس وقت جو ہے وہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ جا کے عمر سے کہو کہ بارش ہو جائے گی اور تھوڑا سمجھداری سے کام لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو جب دیا گیا تو رونے لگے, کہنے لگے مجھ سے جتنا ہوتا میں کرتا ہوتا. تو دیکھو صاحب مزار کے بارگاہ میں آ کر دعا کرنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر ساقی کوثر ہے, وہ حلال المشکلات ہے باذن اللہ تعالی, اللہ کے حکم سے مشکلیں حل فرمانے والے, صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. بالکل آپ اس شان کے لائق, شایان نشان آپ کے لیے درود پاکی. اگر ہم مدینے نہیں جا سکتے تو چلو اپنے شہر میں کوئی مزار ہو, ایسا وقت تلاش کر لیں جب وہاں پہ خواتین نہ آ رہی اور مسجد میں چلے جائیں, ان کے مزار کے قریب جو مسجد ہے وہاں جا کے آپ دعا کر لیں ان کے وسیلے سے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اہل سنت و جماعت کے معاملات میں مزار کو سجدہ کرنا حرام ہے اور خواتین کے درمیان میں سے بھی جانا منع ہے. یہ دو باتوں کا خیال کریں. مزار پہ جانا چھوڑنا نہیں چاہیے, نیکی کا کام ہے. ہے نا کہ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ کی رحمت نیکوں کے پاس ہے. تو نیک بار زندہ ہو یا مزار میں ہو اس پہ اللہ کی رحمت تو ہوگی نا, بلکہ مزار میں جانے کے بعد زیادہ رحمت ہوتی ہے, کیونکہ اعمال کا سلسلہ تو بند ہو گیا, رحمت کا سلسلہ تھوڑی بند ہوا. زندہ تو کبھی غلطی بھی کر دیتا نا, زندہ پہ تو امن نہیں ہے. زندہ الحی لا یؤمن علیہ الفتنہ, کہ جو زندہ ہوتا ہے اس پر فتنے کا خوف ہوتا ہے. کیا پتہ آج نہیں کہ کل یزید کی طرح بدل جائے. کم بخت مارا بھی پہلے بڑا نیک بنتا تھا, بعد میں بدل گیا, کچھ کا کچھ ہو گیا. تو ایسے کوئی بھی نیک ہو پھر کل کو بدکار ہو سکتا ہے وہ. لیکن جو نیکوکار ہوتے ہوئے قبر میں پہنچ گیا, اب تو نہیں بدل سکتا نا, اب تو وہ نیکی ہے ہمارے حسن زن کے مطابق. یہ اللہ کا ولی ہے, نیک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ جو گمان کریں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے. اللہ ان کے صدقے سے میرے مسائل حل کر دے. دعائیں ہیں اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. یا ایک اور ورد بڑا پیارا اگر وہ کرنا چاہے تو کوئی, جس کا ملان, جس کی توجہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو زیادہ, وہ پھر ان الفاظ سے رات کو بیٹھے خوشبو لگا کے 2 رکعت پڑھ کے درود شریف پڑھے, آقا کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے. کوئی سا بھی درود شریف 111 بار پڑھ لے, اس کے ساتھ میں یہ والا ورد جو نہ کرے, قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ میرے وسائل کم ہو گئے نا, قلت حیلتی میرے وسائل چھوٹے پڑ گئے, انت وسیلتی
یا رسول اللہ آپ اللہ کی بارگاہ میں میرا وسیلہ ہے، میں آپ کے ذریعے اپنا پیغام اللہ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ آپ میری سفارش فرما دیں. یہ دعا، یہ پکار ترمذی شریف کی روایت کے مطابق ہے، جو صحیح روایت ہے. چاہیں تو وہ 2 رکعت پڑھ لیں. حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کی روایت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نابینا سے ارشاد فرمائی تھی. نابینا صحابی آیا، یا رسول اللہ میری آنکھیں. فرمایا چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں، چاہو تو صبر کرو. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دو. آقا کو دیکھنا چاہ رہے ہوں گے تو دعا فرمائیں. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کی تعلیم فرمائی کہ 2 رکعت پڑھو جا کر، اور ساتھ میں ان الفاظ میں دعا کرو: اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا محمد، حدیث پاک میں یا محمد کے الفاظ، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچھا نہیں لگتا کہ سرکار کو نام سے پکارے، اس کو الفاظ کو چینج کر دو اور بولو یا رسول اللہ انی توجہت بکا الی ربی. یا رسول اللہ میں آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، اپنا رخ میں اللہ کی طرف کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے. فی قضاء حاجتی ہذہ، کہ میری یہ حاجت پوری ہو جائے. پھر دعا کریں اللہم فشفعہ فی، اے اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول کر لیں. یعنی جب آپ نے عرض کیا سرکار سے شفاعت کا، سفارش کا، تو وہ ہو گئی. اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ سفارش قبول کر لے. وہ نابینا صحابی تھے، انہوں نے یوں ہی کیا، اپنی آنکھوں کے لیے دعا مانگی. عثمان بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے بھی باتیں کر رہے تھے تو وہ صحابی آئے واپس، آنکھیں صحیح ہو چکی تھی ان کی. اب صحابی کی جیسا ہمارا ایمان تو نہیں ہے، چلو ایک دفعہ نہیں، ہمیں 10 دفعہ میں ہو جائے گا فائدہ، 10 دفعہ میں نہیں ہوگا 100 دفعہ میں ہو جائے گا. لیکن یہ دیکھو کس کے طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، کس کے کہنے سے کر رہے ہیں. آقا کے فرمان پہ عمل کر رہے ہیں، اور صحابی کا طریقہ ہے اور سنی کا عقیدہ ہے. ایسے کر لیں، اللہ تعالیٰ کر دے، آسانی فرما دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ارے دنیا میں مالی معاملے سے کیا گھبرانا یار، کوئی مسئلہ نہیں. وسیلہ نہیں مانتے. ہاں، جو وسیلہ نہیں مانتا بڑے بے وقوف ہے. زبان کے وسیلے سے بول رہا ہے، کان کے وسیلے سے سنتا ہے، ہاتھ کے وسیلے سے پکڑتا ہے، ذریعہ ہے نا، ہاتھ کے وسیلے سے پکڑتا ہے، پیر کے وسیلے سے چلتا ہے، اور اسی زبان سے وسیلے کا انکار کر رہا ہے، وسیلے کے ذریعے وسیلے کا انکار کر رہا ہے. کیا بات ہے جی، کم سے کم بے وقوف ہے، ورنہ بد مذہب ہے. اگر عقیدہ اس کا ہے تو بد مذہب ہو گیا. کیوں کہتے کیا ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ پکارو، اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے ہمیں بولا ہے تم کو وسیلے کی ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف لے کے جانے والوں کو وسیلہ ڈھونڈو. اللہ کو وسیلے کی حاجت نہیں ہے، لیکن مخلوق کو تو ہے. اللہ نے دنیا کا سارا نظام ہی وسیلے پہ رکھا ہوا ہے، بغیر وسیلے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. کر کے دکھا دیں. اولاد ہوگی، ایک شخص کو اولاد چاہیے تو بیوی کا وسیلہ چاہیے، نہیں چاہیے؟ کرے اللہ سے، یا اللہ، ایک ہے بھی دعا بھی ہے نا. ایک بندہ ایک لطیفہ کہہ لو، دعا مانگ رہا ہے یا اللہ میرے کو 10 بچے دے دے، اولاد دے دے، 10 بیٹے عطا کر دے، میں عالم بناؤں گا، فاضل بناؤں گا، میں مجاہد بناؤں گا. اتنے سال ہو گئے دعائیں قبول نہیں ہو رہی میری.
किसी ने उससे पूछा शादी किया वहां तुमने, उन्होंने शादी तो नहीं बनाया अभी हमने। अरे शादी नहीं की तो तुमको अल्लाह ताला वो कादिर है, दे सकता है, लेकिन उसने कानून ऐसे ही रखा है। हमारे लिए कानून है, उसके लिए कानून नहीं है। आदम अलैहिस्सलाम को उसने बे माँ बाप के पैदा कर दिया, वो कर दिया, वो कर सकता है, लेकिन आदम को हुक्म था कि तुम्हारी औलाद हव्वा से ही होनी है, और आदमियों को हुक्म किया कि यही तरीका जारी है। तो अल्लाह को वसीले की हाजत नहीं है, सारी मखलूक को वसीले की हाजत है। और कुरान पाक में आयत आ गई यार, लफ्ज आ गया, हमसे पूछते हैं लफ्ज दिखाओ, कुरान दिखाओ, तो बस देख लेना, ये है कुरान का। वब्तगू इलैहिल वसीला था, अल्लाह की राह में लेके जाने वाला वसीला तलाश करो। अगर नहीं मिल रहा तो तलाश करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो कामयाब होने के लिए वसीले की हाजत है, नाकाम होने के लिए कोई मसला नहीं, आप इनकार कर दें। मिसाल के तौर पे अगर आपको पहाड़ पे चढ़ना है तो आपको सीढ़ी की जरूरत है, कोई रस्सी की, कोई कीलों की, और नीचे गिरना है तो फिर हाजत नहीं है। अल्लाह ताला हमसे माफ फरमाए, गलती को माफ फरमाए।